تو یاد رکھیے وہ کھیل جو شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت نے جسے منع نہ کیا ہو، جس میں حرام کاری نہ ہو، جس میں جھوٹ بولنا نہ ہو، جس میں دھوکہ دینے کا معاملہ نہ ہو، ایک دوسرے کو جو ہے خلاف چالے چلنے والا کام نہ ہو، وہ تمام گیمز چھوڑ کر جو صحت کو، تندرستی کو، توانائی کو، ذہن کو تیز کر سکتے ہیں، وہ تمام گیم کھیلے جا سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جس کے اندر نماز نہ ضائع ہوتی ہو، روزے نہ ضائع ہوتے ہو، اور جسمانی توانائی بھی ملتی ہو. ایسے گیمز جو 15-20 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کھیل لے اور آدمی فریش بھی ہو جائے، دن بھر کے باقی کام بھی ہوتے رہے اور وہ کرتا رہے، تو یہ حلال ہوں گے. اب کون کون سے؟ یہ مختلف علاقوں میں مختلف گیمز کھیلے جاتے ہیں جو بھی شریعت کے دائرے میں ہوں، شریعت کے کوئی حکم کو نہ توڑتے ہو، فرائض اس کے وجہ سے کوئی نہ چھوٹتے ہو، یا کوئی غلط کام یا غلط طرف انسان کا رجحان نہ بنتا ہو، تو ایسے تمام کھیل حلال ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جیسا کچھ گیمز ہوتے ہیں جو چال بازیوں والے، شطرنج ہے، چیس ہے اور پانسے ہیں، یہ سب چیزیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اگر ایسے انڈور گیمز بھی ہو تو ایسے گیمز ہو جو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والے گیمز ہوں، جیسے کہ قرآن کے سوالات والا کوئی گیم، احادیث کے سوالات کی، یہ حدیث کہاں، یہ حدیث کا کیا معنی ہے، اس حدیث کی روایت کیا ہے، یہ بات قرآن میں کہاں یہ ہے، یا یہ قول کس کا ہے. اس طرح کی گیمز الحمدللہ موجود ہیں. ایسے گیمز پھر انڈور ہوں، اور آؤٹ ڈور کھیلتے ہیں تو ایسے گیمز ہو جس میں جسمانی کثرت ہو، جس سے وہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسی ہی یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ کرکٹ اگر دیکھی جا رہی ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت سارے ایسے امور کا مجموعہ بن جاتا ہے بسا اوقات. اگر کوئی اس میں منظر ناجائز ہے تو وہ منظر دیکھنا منع، پھر اتنی ماہویت کے ساتھ اس کو دیکھنا کہ نماز کا بھی ہوش نہ ہو، جماعت کا بھی ہوش نہ ہو، اور پھر گالی گلوچ بھی چل رہی ہو، کوئی کھلاڑی آؤٹ ہو جائے، پھر غیبتیں بھی چل رہی ہیں، چغلیاں بھی چل رہی ہیں. تو ان قیودات کا چونکہ اکثر لوگ لحاظ نہیں کر پاتے، اس لحاظ سے یہ کرکٹ میچ دیکھنا کئی ناجائز امور کا مجموعہ کہلا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، نماز اور جماعت کا بالکل خیال رکھتا ہے، اور غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور صرف تفریح تباہ کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے گا، چلو میں پھر اپنے اور کوئی اچھا کام کر لوں گا، اگر وہ ان قصد و ارادے کے ساتھ دیکھے تو اس کے لیے مباح ہے. یعنی ثواب تو پھر بھی نہیں ہے لیکن اجازت ہو سکتی ہے. اب چونکہ عوام الناس کو کہا جائے جی کل انڈیا اور پاکستان کا میچ نہ دیکھیں تو بولیں گے جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی، چھوڑو جی. تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی کو منع بھی کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے تو کون باز آتا ہے. تو اس لیے جو دیکھنے والے ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ کم از کم اگر کوئی برا منظر آئے، یعنی کوئی عورتیں دکھائیں جو ایسا ناجائز سا لباس پہنی ہو، تو اپنی نگاہ فوراً وہاں سے ہٹائیں. اسی طریقے سے گالم گلوچ نہ کریں، کوئی کھلاڑی آؤٹ ہو جائے، غیبت چغلی اس کی بالکل بھی نہ کریں. اسی طرح نماز کا اور جماعت کا خوب لحاظ رکھیں. اس کے بعد پھر آپ مطلب دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے مباح ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ گیند کا کھیل، خواہ کرکٹ، فٹ بال یا ٹینس وغیرہ ہوں یا دوسرے دیسی کھیل، فی نفسہ جائز ہیں، کیونکہ ان سے طبیعت میں تازگی اور ورزش ہوتی ہے، جو دنیاوی اہم فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کھیل اس طرح پر ہوں کہ ان میں کوئی امر خلاف شرع نہ ہو اور سطر کا خاص خیال رکھا جائے، نہ اس طرح توجہ ہو کہ ضروریات اسلام، نماز وغیرہ میں خلل آئے. اگر کوئی شخص ان شرائط کے ساتھ کرکٹ، فٹ بال، ٹینس وغیرہ کھیل سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ نہیں. لیکن آج کروڑوں لوگ ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے فرض نماز سے غافل ہو جاتے ہیں. اذان کی آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، نعوذ باللہ ہم بولتے ہیں نہیں، میچ بڑا ہے. بعض کھیل کے ماہرین کو قومی ہیرو اور آئیڈیل کا درجہ دے کر نونہالوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. سٹے بازی، جوئے بازی، میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ کا سیلاب بلا خیز آیا ہوا ہے. لہٰذا مذکورہ خرابیوں کی وجہ سے ان کھیلوں کو محدود حد تک دیکھا اور کھیلا جائے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ کھیل جو ظاہری و باطنی واجبات مثلا نماز، اہل خانہ کی ضروریات، والدین کی اطاعت سے غافل کرے، تمام علماء کے نزدیک ایسا کھیل حرام ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کھیل اطاعت باری تعالیٰ میں رکاوٹ کا سبب بنے، نہ صرف کھیل بلکہ اگر نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا عمل بھی فرائض کو ترک کرنے پر آمادہ کرے، تو اس صورت میں یہ نیک عمل بھی حرام کے دائرے میں شامل ہیں. اسلام میں سپورٹس اور ورزش کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے اور اس کے ذریعے طاقت و قوت کے حصول پر زور دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام سچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.